السلام علیکم. ایڈوکیٹ یاسر حسین منگی حاضر. دوستوں کا بے حد اصرار تھا کہ ان کے ساتھ اردو میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اور میں نے اپنے استادوں سے بھی سیکھا ہے کہ جو دل میں آئے اسے زبان پہ لاؤ. نہ تنقید سے ڈرو، نہ تنقید سے ڈر کر زبان پر تالا لگاؤ، اور نہ واہ واہ کے طلبگار رہو. ہمارا معاشرہ ایسا ہوتا جا رہا ہے جہاں کمینے بڑھتے جا رہے ہیں اور شریف گھٹتے جا رہے ہیں. جھوٹ پر تو یارانہ ہے لیکن سچ پر باہم قد ہے. سچائی دب گئی ہے، جھوٹ ابھر آیا ہے. محبتوں کے الفاظ زبانوں پہ ہیں، لوگوں کے دل ایک دوسرے سے کشیدہ ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جہاں حکمران درندے اور لوگ بھیڑیے ہوتے جا رہے ہیں. درمیانی طبقہ کھا پی کر مست ہوا ہے اور غریب، مسکین، متوسط اور غریب طبقہ 98% غریب متوسط طبقہ کی حالت مردے جیسی ہے. ان حالات میں حق اور سچ کہنا زہر پینا ہے، اور بہت کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حق پر رہتے ہیں، سچ پر رہتے ہیں، حق اور سچ کی خاطر، حق اور سچ کی بقا اور سلامتی کی خاطر زہر کا پیالہ پیتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ، نہیں یار، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ. مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ 1 مہینہ میں نے لاک ڈاؤن کیا ہے، سندھ کو بند کیا ہے، اور 8 ارب روپے سندھ کی 98% غریب عوام کو تقسیم کیے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس راشن نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، ان کو 8 ارب روپے تقسیم کیے ہیں. 8 ارب روپے کا راشن تقسیم کیا ہے. مراد علی شاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 7 کروڑ سندھ کی عوام بے وقوف ہے، سینس نہیں رکھتی، سوچ نہیں رکھتی، سمجھ نہیں رکھتی. کیا پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ نہیں سمجھتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ان حالاتوں میں اس طرح کے بیانات کا آنا اور ہم خاموش رہ جائیں گے؟ سندھ کی عوام نہیں بولے گی، جبکہ یہ وہ حالات ہیں، اور ان حالات میں جہاں
دنیا متاثر ہے کرونا جیسے موذی مرض، جان لیوا مرض میں، اور آپ خود بھی، آپ کے کا بہنوئی، کیا نام ہے آپ کے بہنوئی کا؟ دیکھیں نام بھی بھول گیا. اسی طرح آپ کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا ایک روز. آپ کا نام بھی نہیں رہے گا. ڈرے اس دن سے. آپ کا بہنوئی اور اس کی پوری فیملی اس موذی مرض سے افیکٹ ہوئی اور ہلاکت ہوئی ان کی کرونا وائرس کی سبب. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے عبرت حاصل نہیں کی، اور سندھ کی عوام کو آپ نے کیا دیا ہے؟ جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکے بازی. ہٹلر کہتا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ نظر آئے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب، آپ کا جھوٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، ہٹلر سے بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ اب وہ جھوٹ نظر آ رہا ہے، سچ بھی نظر نہیں آ رہا. جانتے ہیں 8 ارب روپے کا راشن کتنا ہوتا ہے؟ 8 ارب روپے. میں سمجھتا ہوں ایک ٹرک بھی دکھائی نہیں دیا. ایک ٹرک میں اگر 8 لاکھ کا بھی راشن جائے گا نا تو 10,000 راشن کے ٹرک عوام کے پاس جائیں گے تو 8 ارب روپے کا راشن ہوگا. کیا 10,000 ٹرک سندھ کی عوام کے پاس گئے ہیں؟ 8,000 ٹرک. 10,000 8,000 ٹرک. ایک ٹرک اگر 8 لاکھ روپے کا ہو تو 10,000 ٹرک 10 ارب روپے اور 8 ارب روپے کے. کیا 8 ارب روپے کا راشن سندھ کی عوام کے پاس گیا ہے؟ اگر سندھ کی عوام کے پاس 8 ارب روپے کا راشن جاتا نا تو آئے روز اب دکھ رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ کا جو اب آپ وفا کی حکومت نام رکھا ہے کہ ایسا پروگرام 12,000 روپے. اور 12,000 روپے میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی بھیڑ بھگدڑ 12,000 لینے کے لیے، عوام کی بھیڑ بھگدڑ، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی ہے عوام 12,000 لینے کے لیے. ایسی حالت نہیں ہوتی اگر 8 ارب روپے کا راشن سندھ کی عوام کے پاس پہنچتا تو. یہ ایسی حالت اس بات کی گمانزدگی کرتی ہے کہ آپ نے 10,000 تو کیا ایک ٹرک بھی نہیں پہنچایا. ہاں کراچی کے اندر ہم نے دیکھا جب جی ڈی سی این جی او والوں کی طرف سے آواز اٹھی، انہوں نے شکایت کی کہ سندھ گورنمنٹ راشن کے ٹرک چھین رہی ہے، راشن سے بھرے ہوئے ٹرک ہم سے چھین رہی ہے. جی ڈی سی والوں کی طرف سے کراچی کے اندر ہم نے یہ شکایتیں سنی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ایک ٹرک راشن کا سکھر، حیدرآباد، میرپور خاص، روڑی، کراچی، بدین
یا میرپور خاص، ٹھٹھا یا دیگر سندھ کے اضلاع کے اندر، ملیر، کراچی کے اندر پہنچے ہوں، ہم نے نہیں دیکھے۔ اور یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا؟ میں تو وفاقی حکومت کی طرف سے بھی جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ ایسا کا کہ نام پر عوام کی تذلیل کی جا رہی ہے، سندھ کے غریب مسکین لوگوں کے ساتھ، خصوصاً عورتوں کے ساتھ، کیونکہ یہ احساس پروگرام میں عورتوں کو دیے جا رہے ہیں یا نہیں دیے جا رہے، یا اس کے اندر بھی کرپشن کی جا رہی ہے۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب گیس اور بجلی، پانی، سیوریج کے بل گھروں تک پہنچتے ہیں تو کیوں نہیں پہنچتا غریب، مسکین، بے بس، لاچار، دیہڑی دار، مستحقین لوگوں کے پاس راشن کیوں نہیں پہنچتا؟ جب گیس، بجلی، پانی، سیوریج کے بل عوام کے گھروں تک پہنچتے ہیں۔ میرا دل تو چاہتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے اور سندھ حکومت کی طرف سے، دل تو چاہتا ہے کہ ماتم کروں، نوحے پڑھوں، گریاں کروں، بڑے افسوس کی بات، بڑے افسوس کی دیگر ممالک کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کی ریاست عوام کو کھانے پینے کا راشن گھروں تک پہنچاتے ہیں، لیکن عوام، ان کے پیٹ اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ عوام لیتے نہیں ہیں وہاں کے۔ اور یہاں پاکستان کے اندر بھوک پیٹ، بیماری پیٹ، لاچاری پیٹ، اور اس حالت میں جب پوری قوم اس وقت بے بس، لاچار ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، باہر نکلتے ہیں تو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، روکتے ہیں لوگوں کو، گرفتاریاں کرتے ہیں، رینجرز، آرمی ہے، کام نہیں کر سکتے، روزگار نہیں ہے، سب چیزیں بند ہیں، لوگوں کا ذریعہ معاش بند کر دیا ہے آپ نے اس مجبوری کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود آپ راشن کے اندر بھی کرپشن کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ راتوں رات آپ نے 8 ارب روپے کا راشن آپ نے سندھ کی عوام کو دیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، منافقت کر رہے ہو، سید ہو کے منافقت کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، عوام کو مکاری کر رہے ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت شرم آتی ہے۔ اللہ کا خوف نہیں ہے آپ کو، ایک دن آپ کو بھی مرنا ہے۔ ڈرو اس دن سے، کیا کرو گے اتنا مال؟ عوام بھوکی مر رہے، اور آپ اپنے زرداریوں اور بلاولوں کو، اور بلاول ہاؤس اور زرداری ہاؤس میں آپ سندھ کا پیسہ لوٹ کے پیسے آپ وہاں پہنچاؤ، ان کی آپ
یاد رکھنا، سندھ کی عوام آپ کو کبھی نہیں بھولے گی، آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی، جس طرح یاد رکھا ہے، جس طرح فرعون کو یاد رکھا ہے، اس طرح آپ کو بھی یاد رکھے گی۔ سندھ میں بہت سے لوگ آئے، ارگون آئے، ترگون آئے، عوام کو لوٹا، سندھ پر حملے کیے، آپ بھی اس وقت جب عوام گھروں میں محصور ہے، سندھ کی 7 کروڑ عوام، اور اس دوران بھی آپ کرپشن سے باز نہیں آ رہے ہو۔ یہ پیسہ آپ کی امانت ہے، آپ کو عوام کو دینا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں غریب تو کیا، متوسط طبقے کی بھی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، 1 مہینے سے گھر میں بیٹھے ہوئے، نہ روزگار ہے نہ کیا۔ آپ کو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، سندھ کی عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، آپ نے جھوٹ بول رہے ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے سندھ کی عوام کو ان سے پوچھنے کا۔ میں ایڈوکیٹ یاسر حسین منگی اس سے سوشل میڈیا کے توسط سے عوام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جس حلقے کے سرکاری، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ بلدیاتی نمائندے ہوں، چیئرمین ہو، یا ڈی سی ہوں، یا حکومتی نمائندے ہوں، ایم پی اے ہوں، ایم این اے ہوں، آپ ان کے گھروں پر جائیں، آپ ان کے گھروں پہ جائیں، عوام ان کے گھروں پر جائے، ان سے اپنے بچوں کے ساتھ ان کے گھروں پر جائیں۔ رات کو انہوں نے راشن لوگوں کے پہنچایا، میں کہتا ہوں رات میں جائیں، رات میں ان کے گھروں پر جائیں اور کہیں کہ ہمیں وہ راشن دیں، 8 ارب روپے کا وہ راشن دیں۔ کہاں گیا وہ 8 ارب روپے کا راشن؟ بہت شکریہ۔